بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ مرکزی جامع مسجد غوثیہ اور ادارہ جامع اسلامیہ رحمانیہ کی توسیع اور تعمیر نو کا ارادہ کیا گیا ہے۔ چند ایک وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد اور مدرسے کی تعمیر نو کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ مسجد میں معقول جگہ نہیں ہے جہاں پر وضو کا اہتمام کیا جا سکے۔ مسجد حاضہ میں اس وقت بالائی منزل پہ وضو خانے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جو مسجد کے بزرگ احباب ہیں اور خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں وہ اوپر جانے ہوئے ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے ساتھ جو 2 دکانیں ہیں انہیں خرید کر مسجد کی توسیع میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ 2 دکانیں ہم مسجد اور مدرسے کے لیے خرید لیں گے تو وضو کے لیے ہمیں معقول جگہ مل جائے گی اور یہاں پر آرام سے نمازی طہارت حاصل کر کے مسجد میں آرام کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے۔ دوسری بات، مسجد کی مین انٹرسٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے۔ تقریباً 4 سے زائد فٹ ہمارے پاس مسجد کی مین انٹرسٹ نہیں ہے، تو جمعہ والے دن نمازیوں کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مسجد سے نمازی باہر جاتے ہیں یا جمعے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا باعث بنتی ہے جب راستہ ہمارے پاس کم ہے۔ تو جب ہم مسجد کو ڈیمالش کر کے اس کی تعمیر نو توسیع کریں گے تو تقریباً 12 فٹ سے زائد کی انٹرسٹ ہمارے پاس موجود ہوگی، جس کے لیے نمازیوں کے لیے انتہائی آسانی کا باعث ہوگی۔ تیسری بات، جب ہم روڈ سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہو کر 3 سیڑھیوں سے اتر کر مسجد میں ہم اترتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مسجد کا گراؤنڈ فلور کا فرش اور اوپر جو چھت ہے پہلی گراؤنڈ فلور کی، تو اس میں سپیس بہت کم ہے، ہائٹ اس کی بہت کم ہے۔ خاص طور پہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ مئی جون میں جب نماز ادا کی جاتی ہے جمعے کی تو بہت زیادہ حبس ہوتی ہے۔ پھر نماز کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے، برائے مہربانی جو آپ قریب کے لوگ ہیں جن کے گھر پاس ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ بقیہ نماز جا کر اپنے گھر میں ادا کریں تاکہ مسجد میں جو حبس بنی ہوئی ہے یہ حبس کم ہو جائے۔ اور سب سے مین وجہ حبس کس وجہ سے بنتی ہے کہ ہماری مسجد میں وینٹیلیشن کا اہتمام نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کی تعمیر نو اور توسیع کریں گے، فرنٹ سے دکانیں لے لیں گے تو ہمارے پاس وینٹیلیشن کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ جتنی پریشانیاں آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کی ہیں، جب تعمیر نو کریں گے توسیع اس کی ہوگی، دکانیں خریدیں گے تو فرنٹ اور بیک سے ہمارے پاس وینٹیلیشن کا اہتمام ہو جائے گا، اور جب یہ اہتمام ہو جائے گا تو مین انٹرسٹ بھی کھلی ہمارے پاس کافی مقدار میں اس کی جگہ آ جائے گی، اور اسی طرح وضو کا انتظام بھی گراؤنڈ فلور پہ ہو جائے گا، مسجد میں کا سپیس بھی زیادہ ہو جائے گا، ہائٹ بھی زیادہ ہو جائے گی، اور وینٹیلیشن کا بھی اہتمام ہوگا۔ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح مسجد کے ساتھ جو ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ رحمانیہ، اس کی بھی تعمیر نو مسجد کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت اللہ کی تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے میں 40 سے زائد بچے حفظ قرآن مجید فرقان حمید میں مصروف عمل ہیں، اور 13 سے زائد بچے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر چکے ہیں، جن کی دستار بندی انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کی جائے گی۔ تو آپ جتنے بھی احباب ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ احباب برائے مہربانی ہمارے ساتھ اپنے رزق حلال سے تعاون فرمائیں تاکہ جو مشکلیں ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان، ہمارے بزرگ جو اس دار فانی کو چھوڑ کے چل بسے، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، سیاسی اور سماجی شخصیت پیر سید نذیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فرزند ارجمن جناب آل نبی اولاد علی سید آفتاب حسین شاہ صاحب، آل نبی اولاد علی سید اظہر علی شاہ صاحب، آل نبی اولاد علی سید مظہر علی شاہ صاحب، اور آپ کے برادران سے یہ میں ادب سے التماس کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں ہماری داد رسی فرمائیں، سرپرستی فرمائیں۔ بنفس نفیس آپ احباب تو واقف ہیں، یہاں پر کئی بار تشریف بھی لائے ہیں، لیکن آپ بھی اگر بنفس نفیس چل کے آئیں گے، یہاں کے معاملات دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی طرح آل نبی اولاد علی سید نذیر حسین شاہ صاحب جو سخت علیل ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کے صدقے سے صحت و عافیت والی زندگی سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے صاحبزادے آل نبی اولاد علی سید سعید نذیر شاہ صاحب سے بھی
ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ نے آپ کو چند سال میں بہت عروج عطا کیا ہے اور اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے. آپ تو بنفس نفیس ایک رمضان پہلے ہمارے پاس یہاں پر چل کے آئے تھے جب بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی تھی، تو آپ نے تو سارے معاملات اپنی نظروں سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے کار خیر سے ہماری سرپرستی فرمائیں. آپ بھی جب پاکستان آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنفس نفیس ہمارے پاس یہاں پر چل کے آئیں، وزٹ کریں، ساری معاملات کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ ہمارے لیے ضرور جو ہے وہ کاوش بھی فرمائیں اور ہماری سرپرستی بھی فرمائیں. اسی طرح ہمارے خاندان کے اور بہت شمار بزرگ ہیں. آل نبی اولاد علی سید شوکت علی شاہ صاحب جو وزیر خوراک رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے. آل نبی اولاد علی سید شفقت شاہ صاحب ہیں. آل نبی اولاد علی سید اختر شاہ صاحب ہیں. آل نبی اولاد علی سید اقبال شاہ صاحب ہیں. سید اجاز شاہ صاحب ہیں. ماموں سید امجد علی شاہ صاحب ہیں. اسی طرح جناب سید حسین کاظمی شاہ صاحب ہیں. سید ریاض شاہ صاحب ہیں اور دیگر وہ افراد جو ہمارے سادات ہیں اور صاحب ثروت ہیں. ان کی خدمت عالیہ میں بھی یہ گزارش ہے جب آپ تک یہ میرا پیغام پہنچے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں ہمارے دست و بازو بنیں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں آپ کے رزق حلال کی وجہ سے ہمارے ساتھ آسانی ہوں. اسی طرح بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں جناب محمود خان صاحب اور عثمان بھائی صاحب، جناب عارف صاحب، چودھری جاوید صاحب ہیں، خلیفہ قمر زمان صاحب ہیں اور حاجی عبدالغفور صاحب ہیں. دیگر جتنے بھی احباب ہیں جن کے یہ میں نام لیے میرے ذہن میں تھے تو میں نے ان کے نام لے لیے ہیں. بہت سارے سادات اور بھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں. سید عیسیٰ بھائی ہیں، دیگر جتنے بھی سادات کے ہمارے سادات کے خاندان ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں ہمارے دست و بازو بنیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں. جب آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو اس سے ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی. باقی جو یہاں کے عوام ہے، برکوں کے صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ احباب ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. سب کے گھر نہیں بن سکتے ہیں، سب کے پلازے نہیں بن سکتے ہیں، سب کے فارم ہاؤس نہیں بن سکتے ہیں، سب کی کوٹھیاں نہیں بن سکتی ہیں، تو اللہ کا گھر کیوں نہیں نیا بن سکتا. اور اس میں جو ہمارے پاس مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ان کے لیے وہ ہم نے ضرور اس کو دور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، تعاون کرنا ہے تاکہ اس کار خیر میں ہم سب شامل حال ہوں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں ہم اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اور دین والوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والا جو جمعہ ہے، اس جمعے کو ہم نے ایک سٹرکچر پیش کرنا ہے کہ کتنے احباب نے ہمارے پاس نام لکھوائے، تعاون کے لیے یقین دہانی کرائی ہے، رابطہ کیا ہے. ایک سٹرکچر جب ہم سٹرکچر پیش کریں گے، ایک ذہن اب جب ہم پیش کریں گے تو یقیناً اس میں بہت ساری آسانی کا باعث ہوگا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.